أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، یہ وہ 40 آیات تھیں جو حضرت علی نے 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں حج ادا ہو رہا تھا، یہ آیات وہاں جا کر سنائیں، اور ان آیات کا جو خلاصہ تھا وہ تقریباً اس آیت میں بیان ہوا ہے. اور وہ آیت یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں اور پلید ہیں. یہ اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے بھی ناپاک اور پلید ہیں. یہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ناپاک اور پلید ہیں. یہ تو نہیں پرواہ کرتے کہ جمع ہوا گوشت ہے، کوئی مردار ہے، کل کے مشرک ہوں یا آج کے مشرک ہوں. یہ چھپکلیاں کھا جاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، سور کھا جاتے ہیں. عقائد اور اعتبار، جسمانی طہارت کے اعتبار سے بھی یہ ایسے ہیں کہ کئی دنوں تک نہ نہائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بالکل برعکس مسلمان چند گھنٹوں تک بھی، جو مسلمان ہے وہ تو چند گھنٹوں تک بھی ناپاک نہیں رہ سکتا. یعنی ہر چند گھنٹے کے بعد اسے کم از کم وضو تو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نماز اس کے اوپر فرض ہے، اور پھر جنابت کا غسل اس کے اوپر فرض ہے، پھر جمعہ کا غسل اس کے لیے واجب ہے. اس کے برعکس مسلمان تو پاک ہے، لیکن یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، یعنی یہ ناپاک ہیں اور یہ پلید. تو کہا گیا کہ اے ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، سمجھ لو اس بات کو کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہیں یہ تو ناپاک ہیں، سر تسر ناپاک ہیں، اور یہ ہر حوالے سے ناپاک ہیں. یہ چونکہ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں پڑتے. یہ ناپاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم جو ہے یہ سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے زمین کے اوپر. تو پاکیزہ جگہ پر ناپاک چیز کا کیا کام؟ ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے. یہاں اس آیت سے فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے تو یہاں یہ بنتی ہے کہ بالکل مسجد الحرام کے یہ قریب بھی نہیں آئیں گے اور اس کے اندر داخل بھی نہیں ہوں گے. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد الحرام نہیں بلکہ دنیا کی کسی مسجد کے اندر جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں یہ کافر نہیں آئیں گے، یہ حرام ہے، چونکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ان تینوں فقہا سے مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اگر ان کو روکا گیا ہے تو روکنے سے مراد یہ ہے کہ اس سال کے بعد وہ حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ورنہ وہ عام ضرورت کے تحت مسجد حرام میں آ جا سکتے ہیں، دوسری مساجد میں بھی آ جا سکتے ہیں. یہ جتنے فقہا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ساتھ کوئی دلیل ضرور لاتے ہیں، کوئی بے دلیل بات نہیں کرتا. تو امام ابو حنیفہ اس کے لیے دلیل یہ لائے ہیں کہ 9 ہجری کے بعد نجران کا ایک وفد آتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد میں ٹھہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے تو انہوں نے جا کر اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ تو حرام ہے اور یہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ تو گندگی پھیلا رہے ہیں.
تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے اور مشرکین جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر تشریف لے گئے، اور دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا جس نے شکایت کی تھی، یہاں کہاں ہے گندگی؟ یہاں تو مجھے کہیں گندگی نظر، یا رسول اللہ یہ نجس نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ناپاکی ان کے دل کے اندر ہے، ہاں جی، ان کا آنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شکایت کا جب جواب دیا، ایک مشرک کی شکایت کا جواب دیا، تو وہ بھی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کی شکایت کا ازالہ کرو۔ بہرحال یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے بعد یہ حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ حرم سے مراد وہ سارا حدود حرم ہے جو متعین کر دیا گیا ہے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں اگر ان کی مداخلت ہوئی تو یہ تو نہیں آتے، یہ تو کمینگی کی انتہا تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ہر وقت شرارتیں کریں گے، سازشیں کریں گے، اس لیے کھلے عام ان کی یہاں آمد و رفت کی تقریباً ممانعت کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عند وفات کے وقت یہ بات کہی تھی کہ اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کہ جب تک یہ جزیرۃ العرب میں رہیں گے یہ شرارتیں کرتے رہیں گے اور یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس کی روح بھی تقریباً یہی ہے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس وقت یہ نہیں تھے۔ اب یہاں افلاطون تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں باتیں کرنے والے، اور باتیں بالعموم وہی لوگ کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ کام کرنے والے باتیں بہت کم کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرتے ہم نے جماعتی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ وہی لمبی لمبی باتیں کریں گے، تنقیدیں کریں گے، یہ دور کی کوڑیاں لائیں گے، اور بس ان کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے، اب بھوکے مریں گے یہاں کے لوگ، کیونکہ مکہ جو تھا بالکل دو چٹانوں کے درمیان موجود تھا، اور وہاں نہ کوئی زراعت ہو سکتی، وادی غیر ذی زرع، وہاں زراعت تو ہو نہیں سکتی تھی، کیا کھائیں گے یہاں کے لوگ؟ بھئی سارا انحصار تو ان لوگوں پر ہے، اور پوری دنیا مشرکوں سے بھری ہوئی ہے، مشرک تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اب مشرک نہیں آئیں گے، مسلمان تھوڑے ہیں، تجارت کیسے ہوگی؟ یہ تو بھوکوں مارنے کی ایک وہ لگتی ہے بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو پیشین گوئی کی ہے، قرآن کی جو پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، اہلتن، تنگی کا خوف ہے، فقر و فاقے کا خوف ہے، معاشی تنگ دستی و بدحالی کا خوف ہے، خفتم اہلہ کہتے ہیں تنگی کو، فسوف یغنیکم اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو سرزمین عرب کی تو وہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک دوسرے ممالک سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس وافر گندم موجود ہے، تم گندم خریدو، برطانیہ کو گندم برآمد کرتا ہے، ہاں جی۔ تو میرے دوستو، اور دنیا جہان کے سارے پھل وہاں پہ موجود ہیں، جہاں آپ کو کچھ نہیں ملتا تھا وہاں آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، ہاں جی۔ تو فسوفا، بس ان قریب، یغنی، غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، کم تمہیں اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں ان کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ تم کیا سوچتے ہو کہ یہ نہیں آئیں گے، تجارت نہیں ہوگی تو یہاں بڑی بھوک چھا جائے گی؟ تو من فضل ہی، یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، انشاء، اگر اس نے چاہا۔ یہ انشاء کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر وہ کوالٹی اور وہ معیار برقرار رکھا جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر، اگر وہ موجود رہا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہاں وہ خوشحالی ہوگی اور یہاں وہ راحتیں اور نعمتیں ہوں گی کہ لوگ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ان اللہ علیم حکیم ہو، اے بڑے دانشور ہو، چائے کی پیالی پر طوفان اٹھانے والو، تمہیں کیا بتا،
تم تو آنے والے کل کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ جو اعلان کیا ہے، اس ذات نے کیا ہے علیم، جو آنے والی دنیا تک کے سارے تمہارے اندر بہر کے سارے حالات کے، کافروں کے اندر بہر کے سارے حالات کو وہ جانتا ہے، اور پھر وہ جو فیصلے کرتا ہے۔ تمہارے پاس کیا دانائی ہے، تمہارے پاس کیا حکمت ہے، اس کے مقابلے میں وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اس کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو حکمت کے بغیر ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ یہ فیصلہ زبردست فیصلہ ہوا ہے، وقت پر ہوا ہے اور ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، اور تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو کس طرح اللہ پاک سچا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا